پاکستان کے مشہور ٹک ٹاکر سدھ ریپر کے گھر چوری کی بڑی واردات۔ لاہور کے پوش علاقے فیز 9 حیات آباد میں ایک سوشل میڈیا انفلوئنسر کے گھر چوری کی واردات اور رات گئے واردات کی سوشل میڈیا پر ہلچل مچی ہوئی ہے اور کئی سوالات اٹھ رہے ہیں کہ اس واردات کے پیچھے اصل کہانی کیا ہے۔ مریم نواز صاحبہ نے واقعے کا فوری طور پر نوٹس کیوں لیا، اور سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ آخر ایک ہائی سیکیورٹی علاقے میں اتنی بڑی واردات کیسے ہو گئی اور گھر کے اندر ہی کی معلومات کسی کو کیسے ملی، اور چور کس طرح بڑی دیدہ دلیری کے ساتھ گھر میں داخل ہوا اور سب کچھ لوٹ کے فرار ہو گیا، اور کیا یہ کوئی پلانٹڈ واردات تھی، چوروں کی تعداد کتنی تھی، نقصان کتنا ہوا ہے، کیونکہ اب تک اصل فگر تو سامنے نہیں آ سکے۔ تو آئیے آپ کو مکمل معلومات فراہم کرتے ہیں کہ چوروں کی تعداد کتنی تھی اور یہ ٹک ٹاکر کے اہل خانہ اس وقت کہاں پر تھے اور واردات ہوئی کیسے۔ لاہور کے علاقے فیز 9 حیات آباد میں سوشل میڈیا انفلوئنسر اسد اسحاق کے گھر نامعلوم چوروں کی بڑی واردات۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم کے گھر چور نقدی زیورات اور دیگر قیمتی اشیاء چوری کر کے اس کے گھر سے لے گئے، اور واقعے کی اطلاع ملتے ہی پنجاب پولیس موقع پر پہنچ گئی اور جائے وقوع کے شواہد بھی انہوں نے اکٹھے کر لیے، اور حکام کا کہنا ہے کہ فرانسک ٹیم نے بھی شواہد جمع کر لیے ہیں، جبکہ ملزم کو سی سی ٹی وی کیمروں اور دیگر ذرائع کی مدد سے ٹریس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پولیس کے مطابق متاثرہ انفلوئنسر کی اہلیہ کی مدعیت میں نامعلوم ملزم کے خلاف مقدمہ بھی درج کر لیا گیا ہے۔ ایس پی کینٹ اختر نواز نے ایس ڈی پی او برقی آصف عطا کو فوری طور پر واقعے کا نوٹس لینے کا کہا ہے، اور یہ کہا ہے کہ جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے ملزم کو گرفتار کیا جائے۔ اور دوسری جانب وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ نے لاہور کے علاقے فیز 9 حیات آباد میں سوشل میڈیا انفلوئنسر اسد اسحاق کے گھر پر چوری کی واردات کا نوٹس لیا، اور وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر ان کے مشیر ذیشان ملک نے سوشل میڈیا پر وائرل پوسٹ پر ان سے فوری طور پر رابطہ کیا اور سدھ ریپر سے گفتگو بھی کی اور ان کو تسلی دلوائی کہ آپ کے چور جو ہیں وہ بہت جلد پکڑے جائیں گے، جبکہ اس وقت جو سدھ ریپر ہیں گھر پر موجود نہیں تھے۔ بتایا جا رہا ہے کہ وہ لندن میں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو اہلیہ ہے وہ بھی گھر پر موجود نہیں تھی۔ اس کی اہلیہ بعد میں آتی ہے، ایک ولاگ بناتی ہے اور دکھاتی ہے کہ ہمارے گھر میں یہ دیکھیں چوری ہوئی ہے اور چور سب کچھ لے کر فرار ہو گئے ہیں۔ اب جو ذیشان ملک نے پولیس کو کہا ہے کہ مکمل تحقیقات کی جائے، اور جو پولیس ہے وہ موقع پر پہنچے اور ان کو جو ہے تفتیش کرے اور سب کچھ جو ہے وہ شواہد اکٹھے کرے، ان کو گرفتار کرے، اور یقین دہانی کروائی ہے کہ ملزمان کو جلد گرفتار کیا جائے گا اور قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ یہ تیز رفتاری حکومتی کارروائی شہریوں کے تحفظ اور انصاف کی فراہمی کے عزم کا واضح ثبوت ہے، یہ ملک صاحب نے کہا ہے۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ واردات ہوئی کیسے، چور کتنے تھے۔ دراصل سی سی ٹی وی فوٹیج کے مطابق تو چور ایک ہی تھا، جس کو فوٹیج میں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ موٹر سائیکل سوار جیسے ہی اندر جاتا ہے، اس کے بعد باہر وہ جو کہ سامان لے کر ایک بیگ اپنے پیچھے لٹکاتا ہے اور وہاں سے غائب ہو جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی وجہ جو سامنے آ رہی ہے کہ آخر چوری ہوئی کیسے، کون تھا شخص جس نے یہ معلومات فراہم کی، تو آپ کو بتاتے چلے جائیں کہ کہا جاتا ہے کہ گھر کا بیدی بھی لنکا ڈھائے۔ تو معاملہ کچھ یوں ہے کہ اس کی بڑی وجہ یہ بھی آئی ہے کہ آج کل سوشل میڈیا کا جو ایکسپوئر ہے وہ ٹارگیٹڈ واردات ہوتا ہے۔ جو یہ سوشل میڈیا انفلوئنسر اپنا لائف سٹائل دکھاتی ہیں، اوپنلی جو ہے وہ سب کچھ لوکیشن شیئر کرتی ہیں، اپنا گھر دکھاتی ہیں، اپنا دروازہ گیٹ سب کچھ دکھا دیتے، تب ان کی پرائیویسی جو ہے وہ سب کچھ ختم ہو جاتی۔ اور اکثر اوقات مختلف بلاگرز کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پورے گھر کا جو ہے وہ ایک ایک جو کونا ہے، ایک ایک چپا جو ہے وہ بھی یہ دکھا رہے ہوتے اور بتاتے ہیں کہ یہاں پر ہمارے کپڑے پڑے ہیں، یہاں پر ہمارے گھر میں اتنے کمرے ہیں، فلاں فلاں۔ اسی وجہ سے چوروں کو ان کے گھر میں ڈاکہ ڈالنے میں بہت ہی زیادہ آسانی ہوتی ہے، اور اکثر اوقات اس سے پہلے بہت سے ٹک ٹاکر اور ولاگر کے ہاں بھی نقصان ہو چکا ہے اور چوری کی وارداتیں ہو چکی، جبکہ کچھ پبلک سٹنٹ بھی کر چکے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں ویوز کی خاطر یہ بڑی معاملات جو چلتے ہیں، یہ واردات یقیناً ہمیں لگ رہی ہے کیونکہ اس کا نوٹس وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ نے لے لیا ہے، اور یہاں پر لوگ سوال یہ اٹھا رہے ہیں کہ اگر کسی بھی غریب شخص کے گھر چوری ہو جائے جس کا اثر و رسوخ نہیں ہے، اس کے گھر چوری ہو، تو کیا مریم نواز صاحبہ اسی طرح نوٹس لیں گی؟ اور ایسے بہت سے کیسز بھی ہیں کہ جہاں پر وارداتیں ہوتی ہیں جس میں گھروں کا مکمل صفایا ہو جاتا ہے، ان کی زندگی کی جمع پونجی جو ہے وہ چور لے کر بھاگ جاتے ہیں، اور شہری جو ہے انصاف کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، لیکن انہیں انصاف نہیں ملتا ہے۔ پیار بھی کئیوں کی تو درج ہی نہیں ہوتی، لیکن اس ٹک ٹاکر کی چوری کے بعد سوشل میڈیا پر تھرتھلی مچی اور بڑے بڑے ٹی وی چینلز نے اس کی کوریج کی اور بتا رہے ہیں کہ ایک مشہور ٹک ٹاکر کے گھر چوری ہو چکی ہے، جبکہ میڈیا کو بھی کسی غریب شخص کے گھر یا اس کا اثر و رسوخ نہ ہو، اس کے گھر میں بھی کوئی واردات ہو، تو کیا
اس کا بھی نقصان جو ہے وہ بتانا چاہیے، ہائی لائٹ کرنا چاہیے، اور اس معاملے کو اسی طرح مریم نواز صاحبہ اور ذیشان ملک صاحب کو بھی دیکھنا چاہیے، جیسے وہ اس معاملے کو دیکھ رہے باقی دیگر معاملوں کو بھی دیکھنا چاہیے۔ یہ لوگوں کا سوال ہے۔ اب آپ اس کے حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں۔ اپنے میزبان میاں ارسلان کو دیجیے اجازت، دیکھتے رہیں SPN نیوز۔